بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان سال دوم کی لیکچر نمبر 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم دیگر جو واقعات تھے مسلم لیگ کے قیام کے حوالے سے اور دوسری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، آج جو ہم پڑھیں گے وہ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے۔ یہ جو علی گڑھ کی تحریک تھی یہ کیسے قائم ہوئی، اس کے قیام کا کیا مقاصد تھے، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر جان لیتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا۔ کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے اندر ایک تو مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ہندوستان کی جو حکومت تھی وہ مسلمانوں سے نکل کر جو ہے وہ انگریزوں کے پاس چلی گئی تھی۔ اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں پر جب وہ بے پناہ ظلم و ستم بھی کیا گیا، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، مسلمانوں کی جو جائیداد تھی ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ جی، تو اس میں یہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر طرح سے نقصان پہنچایا جائے، ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ اب سر سید احمد خان وہ واحد شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس جنگ میں جو ہے وہ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب نے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کرنے کی جو ہے وہ ٹھان لی کہ مسلمانوں کو دوبارہ جو ہے وہ کیسے عروج دیا جائے، کیسے جو ہے وہ ان کو ترقی دی جائے۔ تو اس کے والے سے انہوں نے جو ہے وہ مختلف مشورے مسلمانوں کو دیے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ انگریز حکومت کی جو ہے وہ مسلمانوں سے کہا کہ ان کی مخالفت چھوڑ دیں، انگریزی تعلیم حاصل کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمتیں حاصل کر کے انگریزوں کے وفادار بن کر رہیں۔ یعنی یہ ان کے مشورے تھے کہ اس میں مقصد یہی تھا کہ تاکہ مسلمان دوبارہ سے جو ہے وہ ترقی اور عروج حاصل کریں، اور تعلیم کے دروازے ان کے اوپر کھل سکیں اور مختلف ملازمتیں بھی ان کو مل سکیں۔ اب یہ تحریک جو ہے وہ اس کو تحریک علی گڑھ اور تحریک مفاہمت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے ایک کوشش کی تھی کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ دوبارہ ترقی حاصل کریں، لیکن اس میں یعنی بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا اور اپنی دینی غیرت اور ملی غیرت کے جو ہے وہ اس کو خلاف سمجھا، اور بعض لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھا اور ان کے جو ہے وہ راستے پر چلے۔ اب یعنی جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا مقصد یہی تھا کہ اس سے ہم انگریزوں کے جو ہے وہ غلام بن جائیں گے اور ان کے جو ہے وہ غلامی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب اس تحریک کے جو مقاصد تھے وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا، کہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنا، کہ انگریزی زبان اور علوم کی جو ہے وہ تعلیم اور ان کو انگریزی تہذیب سے آشنا کرنا، مانوس کرنا، کہ قریب لایا جائے۔ تیسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کو انگریز کی وفادار رعایا بنا کر سیاست سے جو ہے وہ ان کو دور رکھنا ہے۔ چوتھا جو تحریک کے مقاصد میں سے تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوستان کی جو دوسری قومیں ہیں ان کے اندر مفاہمت اور دوستی کے تعلق کو پروان چڑھانا تھا۔ یہ اس تحریک کے جو ہے وہ بنیادی مقاصد تھے کہ تاکہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک تعلقات اچھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، مسلمان جو ہے وہ انگلش کی تعلیم حاصل کر لیں اور اس سے جو ہے وہ ترقی حاصل کریں، اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے تعلقات استوار کریں۔ اب اس کے حوالے سے سر سید احمد خان نے مختلف جو ہے وہ اقدامات کیے کہ اپنی اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ترقی دینے کے لیے انہوں نے مختلف جو ہے وہ کوششیں کی۔ ان اقدامات میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ یہ ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند،
برطانوی جو پارلیمنٹ کے ارکان تھے ان کے لیے انہوں نے ایک رسالہ لکھا، ایک کتاب لکھی کہ یہ جو جنگ آزادی تھی 1857 کے اندر، اس کو کسی بھی طرح مسلمانوں کی جنگ آزادی کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ محض چند شرارتی لوگوں کا کھیل تھا جس کے اندر ہندو جو ہے وہ شامل تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ برطانیہ حکومت کی جو غلط پالیسیاں تھیں ان کی طرف بھی انہوں نے نشاندہی کروائی کہ جس کی وجہ سے یہ بغاوت یا غدر کا جو ہے سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا، کہ یہ اصل میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ان پر ظلم و ستم کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی گئیں، اور اس کتاب کے اندر سر سید احمد خان نے واضح طور پر یہ ساری چیزیں ان کو لکھ کر دیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ لائل محمدنز آف انڈیا، یہ 1860 کے اندر ایک انہوں نے رسالہ لکھا تھا جس میں ان خاندانوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے جنگ آزادی کے زمانے میں انگریزوں کی مدد کی تھی، کہ اس زمانے کے اندر انہوں نے انگریزوں کی مدد کی تھی، اور ساری جو ہے وہ انہوں نے کوششیں کی تھی کہ تاکہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جتنی بھی کوششیں تھیں وہ بروئے کار لا سکیں۔ یعنی انہوں نے اس رسالے کے اندر بھی یہ لکھا تھا، ان خاندانوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جنہوں نے جنگ آزادی کے زمانے میں انگریزوں کی مدد کی تھی اور انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور ان کی جانیں بچانے کے لیے ہر طرح سے قربانی دینے کی جو ہے وہ مسلمانوں نے کوشش کی تھی۔ جی، تو تیسرا پوائنٹ ہے، یعنی دوسرا پوائنٹ تھا کہ محمدن انجن کے نام سے ایک انہوں نے رسالہ لکھا تھا جس میں ان خاندانوں کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے انگریزوں کی مدد کی تھی اور انگریزوں کو بچانے کے لیے کوششیں کی تھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ انگریز سے مفاہمت کی مزید کوششوں کے لیے سر سید احمد خان نے مختلف تصنیفات لکھی، جس میں تحقیق لفظ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس طرح انجیل کی تفسیر بھی جو ہے وہ لکھی گئی، تبیین الکلام کے حوالے سے کتاب لکھی۔ اس طرح رسالہ احکام طعام اہل کتاب، یہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسا ہے، اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، وہ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھے۔ اور اس طرح رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے وہ یہ بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یہ خاص طور پر وہ تصانیفات ہیں انہوں نے جو لکھی تھی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ سکولوں کا قیام، کہ سر سید احمد خان نے اپنی ملازمت کے دوران ہی مراد آباد میں 1859 میں اور غازی پور میں 1862 میں یہ سکول قائم کیے تھے، تاکہ مسلمان ان کے اندر آ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی تعلیمی پیاس کو بجھا سکیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، کہ اس سوسائٹی کے قیام کا مقصد تھا کہ انگریزی زبان کے اندر، انگلش زبان کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں جو عام ہیں، وہ عام کتابوں کا اردو زبان کے اندر جو ہے وہ ترجمہ کیا جائے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یعنی ایک دور کے اندر مسلمان جو مصنفین تھے ان کی کتابیں بھی جو ہے وہ دوسری زبانوں کے اندر اس مقصد کے لیے ترجمہ کی گئی تھی تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ انگلستان کے تعلیمی نظام کا جائزہ۔ 1869 کے اندر سر سید احمد خان کو انگلستان جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر انہوں نے ان کے جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ان کا وزٹ کیا، ان کا بغور جائزہ لیا، اور دیکھا کہ کیسے وہ جو ہے وہ وہاں پر تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، لوگ کیسے تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو واپسی پر آ کر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے یہ کمیٹی یا ادارہ قائم کیا، جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرنا۔ اب ساتواں پوائنٹ اس سے متعلق ہے کہ اس کمیٹی نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی ہے کہ MAO سکول کی بنیاد رکھی۔ 1875 کے اندر محمدن
محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، یہ ایم اے اسکول کی اس کا مخفف ہے کہ محمدن اینگلو اورینٹل اسکول جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور اس اسکول کے جو ہے وہ قائم کرنے کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ 2 ہی سال بعد اس اسکول کو جو ہے وہ کالج کا درجہ دیا گیا۔ 1877 کے اندر اس اسکول کو جو ہے وہ کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور اس کالج کا جو سنگ بنیاد تھا اس وقت کا جو وائسرائے تھا لارڈ ڈٹن، اس نے رکھا تھا، اور اپنی جیب سے اس نے 10,000 روپے چندہ بھی دیا تھا، یعنی اس دور کے اندر 10,000 جو ہے وہ بڑی رقم تھی۔ اسی طرح ایک اور کام جو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کیا وہ یہی تھا کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کروانے کے لیے انہوں نے پورے مختلف علاقوں کے دورے کیے ہندوستان کے، اور ان کو تعلیم سے اس کی اہمیت سے جو ہے وہ روشناس کروایا، بتایا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور 1866 کے اندر یہ کانفرنس قائم کی، وہاں پر جو ہے وہ سب لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد ہی اسی طرح کی ایک محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہی تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ قیام کیا گیا، اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی۔ اب آخری پوائنٹ ہے کہ سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں، سیاسی خدمات بے شمار ہیں، تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ، کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے امپیریل کونسل کے رکن تھے، تو اس حیثیت سے انہوں نے ہندوستانیوں کے مطالبات کے حق میں ایک مضبوط آواز جو ہے وہ بلند کی، وہاں پر آواز اٹھائی کہ ہندوستان کے لوگوں کے جو مطالبات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ان کو جو ہے وہ پورے ملنے چاہیے۔ دوسرا، 1867 کے اندر ایک واقعہ اردو ہندی تنازع پیش آیا، اس سے پہلے جو ہے وہ سر سید احمد خان بڑے ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو جو ہے وہ صرف ہندی زبان کو دفاتر کے اندر، اسکولوں کے اندر رائج کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنی الگ جو ہے وہ حیثیت منوانی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے وائسرائے کی کونسل سے، یعنی انہوں نے کہا کہ وائسرائے کی جو کونسل ہے اس کے اندر ہندو اور مسلمانوں کی الگ الگ تعداد متعین ہونی چاہیے، کہ جو ہندو ممبر ہیں ان کو ہندو منتخب کریں، اور جو مسلمان ممبر ہیں ان کو مسلمان منتخب کریں۔ اب گویا انہوں نے ایک مسلمانوں کے ایک علیحدہ قوم ثابت کر کے دکھایا کہ مسلمان اپنی ثقافت کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے، اپنی جو ہے وہ رہن سہن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ تو وہیں سے جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی گئی، اور سر سید احمد خان ہی ہے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ دو قومی نظریے کا جو ہے وہ نام استعمال کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے کوششیں کی۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دو قومی نظریے کے بانیوں میں سے بھی ہیں۔ یہ سر سید احمد خان کی کوششیں تھیں مسلمانوں کے لیے، جو تحریک علی گڑھ کی صورت میں تھی، کہ علی گڑھ جو تحریک تھی اس کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے جو ہے وہ کام کیے تاکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ترقی اور کامرانی دوبارہ سے مل سکے، اور اس کے لیے انہوں نے بے شمار کوششیں جو ہے وہ جاری رکھی رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔